بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج کی ویڈیو میں حاجت وظائف سیریز نمبر 10 کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اور آج کی ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کبھی بھی اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بدبندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ پاک سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانے کا بہترین راستہ وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے مسائل کے لیے اپنایا کرتے تھے۔ انہی اعمال میں سے آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حاجت وظائف سیریز نمبر 10، اس سے پہلے 9 وظائف اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ ان وظائف کو کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں 10ویں سے لے کے آپ جب 10واں وظیفہ کر لیں تو نمبر 1 سے سٹارٹ کر لیجئے، یا آپ ساتھ ساتھ 11 12 بھی اپلوڈ ہوگا تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایک وظیفہ جو ساتھ ساتھ کرنا ہے وہ کر لیں، ایک وظیفہ آپ پچھلا کر لیں تاکہ کور کر لیں۔ 40 وظائف مکمل ہونے سے پہلے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ اس میں بیسک ترتیب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے احادیث مبارکہ کی ترتیب ہے، اس سے مانگنا ہوتا ہے۔ اسی وہ ترتیب بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اور بہت آسان ہے۔ ایک سورہ مبارکہ ہے چھوٹی سی، آپ نے صرف 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یا سننا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہماری طرف سے کوئی اسٹرکشن نہیں۔ قرآن پاک کی صورتوں کا وظیفہ یا قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں مخصوص یا میں حکم یہ ہے کہ عورت قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، استغفر اللہ، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو سن لینا ہے اگر محسوس ایام میں ہیں، اور اگر محسوس ایام میں نہیں تو اس کو پڑھ لیجئے، بہت بہتر ہے۔ اور اگر نہ پڑھنا چاہیں، صرف سننا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے الفاظ کی درستگی بھی ہو جائے اور سورہ مبارکہ کے اثرات بھی مل جائیں۔ صرف 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے گا اور پھر اثرات دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام ہے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ 10 مرتبہ آپ نے سورہ مبارکہ کو سننا ہے۔ دوسرا، جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد حدیث مبارکہ کا دوسرا عمل جز ہے، وہ کیا ہے کہ درود پاک، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا کریں، اللہ پاک کو اپنے سارے مسئلے بتائیے، اللہ رب العزت سے باتیں کیجیے، اور جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ 2 حدیث مبارکہ ہیں، نبی علیہ السلام مشکل امر ہوتا نماز کی طرف متوجہ ہوتے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں گے تو بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ دوبارہ یہ عمل کریں تو اس کا سیٹ اپ یہ ہوگا، 3 دفعہ، کم از کم 1 دفعہ ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ ہے، یعنی روزانہ ایک حاجت وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دن میں 3 دفعہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا سیٹ اپ یہ ہوگا کہ آپ ویڈیو کو یہیں سے پلے کریں جہاں سے تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے، آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اس کے بعد ویڈیو کو وہاں سے پلے کر کے ہمارے ساتھ سورہ مبارکہ کا ذکر کریں، اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے درود پاک اور دعا، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھیے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، وہ عمل، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ اب شروع کرتے ہیں، لیکن میں جاتے جاتے ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ وظائف فائدہ مند ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اگر آپ سے گناہوں سے نہیں بچا جا رہا، ہو جاتے ہیں، نہیں رہا جا رہا، نہیں چھوٹ رہے، کیا کروں، ڈرامہ سیریل نیکسٹ، آپ گناہوں سے بچنے کہہ رہے ہیں، ابھی تو نیکسٹ ایپیسوڈ آنی ہے بہت مزے کی، کیا کریں؟ تو ان لوگوں کے لیے چینج یور لائف کورس، جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک گئے نا، ان سے گزارش ہے کہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے حاجت وظائف سیریز کر لیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، شادی کا ہے، کاروبار کا ہے، رزق کا ہے، اولاد کا ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، حل ہو جائے گا۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر سبسکرائب کرنا آتا ہے، نہیں آتا تو ویسے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آئیے سورہ مبارکہ سنتے ہیں، اس کے بعد اسی ترتیب سے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون